السلام علیکم جی، میں آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم آج آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں WK اسلامی ٹی وی کی طرف سے آؤ فلاح کی طرف پروگرام۔ ہمارے اس پروگرام میں مختلف مفتی حضرات، مذہبی اسکالر اور دینی معاملات پہ مکمل قدرت رکھنے والے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے مسائل پہ مکمل اور مفصل ان کی بتائی جائے گی کہ وہ کیسے کرنے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف اسلامی معلومات آپ تک پہنچانا اور ایسے مسائل پہ، ایسے معاملات پہ گفتگو کرنا جس میں ہم لوگ جس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو آج اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاضی غلام مصطفیٰ صاحب کو کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، سبحان اللہ، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی۔ یہ تھے قاضی غلام مصطفیٰ صاحب۔ تو میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے آج کے مذہبی اسکالر محترم جناب علامہ حافظ قاری شہزاد شریف صاحب، آپ مدارس ہیں اور اس کے علاوہ خطیب ہیں۔ تو دوستو، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے بسم اللہ شریف کی فضیلت۔ جو موضوع ہے ہمارا سمپل، نارمل اور ہر فرد واحد کی ضرورت اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بسم اللہ شریف کی فضیلت کیا ہے۔ تو آئیں ملتے ہیں جناب علامہ صاحب سے اور ان سے مستفید ہوتے ہیں اس خوبصورت موضوع کے عنوان کے حساب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بسم اللہ شریف کی فضیلت بتائیں اور کس کس موقع پہ پڑھنی چاہیے یہ بھی بتائیں جی۔ جناب رحمۃ اللہ، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم مختلف موضوعات، مختلف عنوانات کے نام سے ایک آؤ فلاح کی طرف پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا پروگرام جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے بسم اللہ کی فضیلت، بسم اللہ شریف کی فضیلت۔ تو اب اس بارے میں آپ ہمیں تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں، ہمارے ویورز کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں کہ کس جگہ پہ ہمیں بسم اللہ شریف کو پڑھنا چاہیے اور کس حالت میں پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ جناب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب ڈاکٹر عابد سلطان صاحب، اور یہ جو چینل ہے اس کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہا جاتا ہے جسے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جس کو مجموعہ کہا جاتا ہے، اس پر گفتگو کرنے کا انہوں نے مجھے موقع دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مکمل آیت ہے. ویسے تو ہر سورت کی ابتدا میں ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی جب ابتدا ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ جو ہے وہ موجود ہے. سورت کی ابتدا سے کے علاوہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 19ویں پارے میں سورہ نمل جو ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک آیت کے طور پر بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو اگر اس کو قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرمائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا کہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم جو ہے وہ علیحدہ حرف ہے. تو لہٰذا جو الف لام میم صرف پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں آئیں گی. تو معلوم ہوا کہ جو بسم اللہ پڑھے گا تو پھر اس کے نامہ اعمال میں قرآن مجید کے جو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو کتنی نیکیاں جو ہیں وہ درج ہو جاتی ہیں اگر وہ پڑھتا ہے. اور بسم اللہ کی فضیلت یہاں تک بھی درج کی گئی ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کے 3000 صفاتی نام ہیں. 1000 تورات میں، 1000 انجیل میں، اور 1000 بزرگان دین کی کتب میں، اور 99 ایسے نام ہیں، 199 ایسے نام ہیں اللہ کے صفاتی جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. اور ان 99 میں سے بھی ایک نام ایسا ہے کہ جو قرآن مجید میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 114 دفعہ موجود ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللہ کا نام ہے، آگے پھر الرحمٰ اور رحیم، اس کے اندر اللہ کے 3 صفاتی نام ہیں. تو 3 صفاتی ناموں کا مجموعہ جو ہے وہ جا کر بسم اللہ جو ہے وہ بنتی ہے. اور محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا جتنا جو ہے وہ مفہوم ہے وہ سارے کا سارا یاسین شریف کے اندر ہے، اور پھر یاسین شریف کا سارا جو مفہوم ہے، جو اس کے مطالب ہیں، وہ سارے کے سارے بسم اللہ میں، اور پھر بسم اللہ سے نکال کر فرمایا کہ با کی جو زیر ہے نا، با کے نیچے جو نقطہ ہے نا، اس نقطے کے اندر ہے. تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر اتنے رموز و اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ یہ کہاں پڑھنا، فضیلت کے بارے میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں نے یہاں پر یہ 2 کوٹ کی ہیں. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ کہاں یہ پڑھنی چاہیے اور کہاں نہیں پڑھنی چاہیے. تو ہر نیک اور ہر اچھے کام سے بسم اللہ کی ابتدا کرنی چاہیے، اور اس کی ترغیب جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا جب آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ ہے. تو لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسی بات کی ترغیب ہے، یعنی سب سے پہلے بسم اللہ لانے کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے. اللہ الرحمن الرحیم جس بھی نیک کام کے ابتدا میں پڑھا جائے گا
تو یاد رکھیں کہ اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرما دے گا اور اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرما دے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اکثر و بیشتر جیسا کہ روڈز پہ لوگ جا رہے ہیں اور ایک دم سے کسی کو پیاس لگی تو وہ کہیں سے پانی پی لیتا ہے کھڑا ہو کے، حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ پانی جو ہے وہ ہمیشہ بیٹھ کے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے تو پھر پینا چاہیے۔ تو جو دوست احباب بغیر بسم اللہ شریف کے پانی کو پی لیتے ہیں، اس معاملات میں شریعت اور ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ جی اس میں کوئی وعید تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے بسم اللہ کے بغیر پانی پی لیا تو معاذ اللہ کہ وہ اب پانی نہیں رہا یا وہ پانی حرام ہو گیا یا اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے پیے گا تو پھر اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ جس طرح حدیث بخاری شریف کی ہے کہ اس کے اندر ایک روایت ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا، تو وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کا کھانا جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ جب اخیر پہ پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے ابتدا کے اندر جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب اس نے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ لی۔ تو اس منظر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، تو اس نے اخیر پہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، آپ مسکرائے۔ تو جو قریب میں صحابہ موجود تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ شخص کھانا کھا رہا تھا تو اس نے بسم اللہ سے ابتدا نہیں کی تھی، لیکن اخیر پہ اسے معلوم ہوا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو اب اس نے بسم اللہ پڑھ لی، تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھے بغیر جو شیطان نے اس کا کھانا کھا لیا تھا اور اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا نا، تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان جو ہے اس نے اس کھانے کا کیا کر دیا۔ صحیح۔ تو یعنی کوئی بھی چیز بسم اللہ کے بغیر کی جائے گی تو اس کے اندر برکت جو ہے وہ نہیں رہے گی، تو بسم اللہ سے ابتدا کی جائے گی۔ پانی پینے کے سے پہلے پانی پینے کی سنت آداب ہے، بسم اللہ پڑھ لی جائے، پانی کو دیکھ لیا جائے، یعنی جو گلاس میں ہم نے پانی لیا اس کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے، کوئی ایسی نقصان دہ چیز اس میں نہ ہو، اس کو دیکھ لیا جائے۔ پھر جناب علی 3 سانس میں پانی جو ہے وہ پیا جائے، پہلے تھوڑا پھر تھوڑا اور اخیر والے سانس میں جتنا پانی باقی بچ گیا ہے وہ سارے کا سارا پی لیا جائے، اور پھر اس کے بعد شکر الحمدللہ بھی ادا کر لیا جائے، اللہ کا شکر ادا کر لیا جائے، اور پانی جو ہے وہ بیٹھ کے پیا جائے۔ آج تو آپ کو معلوم ہے کہ سائنسی دور ہے، تو میں نے میری نظر سے ایک رسالہ گزرا، وہ میں نے پڑھا، تو اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے تو اس کے گردے جو ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جب وہ کھڑا ہو کے پیتا ہے تو ڈائریکٹ پانی جو ہے وہ ان میں پہنچتا ہے، اور اوپر سے جو اللہ نے نظام بنایا اس میں سے ہو کے نہیں جاتا تو اس کو جا کر نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے تو آج سے 1400 سال پہلے باتیں کہہ دی تھی، تو اس لیے جو ہے ہمیں ان سنت آداب کا پانی پیتے ہوئے بھی مطلب ہے کہ پورا خیال رکھنا چاہیے، اور جب بھی کوئی کام کریں، کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اس طرح پانی پئیں، بسم اللہ ہمیں پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ جی ناظرین، علامہ قاری شریف شہزاد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگے گا۔ آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور لائیو سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اسلام کے بہت سارے میننگز میں سے ایک مطلب ہے تحقیق کرنا۔ جس بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں آپ انفارمیشن لیں، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ لا علمی میں ہم کوئی غلط کام نہ کریں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، میں میاں عابد سلطان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ حاضر ہوتے ہیں آج پھر سے دوبارہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔